ڈیئر اسٹوڈنٹ السلام علیکم، میں ہوں خادم علی خان اور ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوا ہوں، راکس یا چٹانیں۔ ہماری کرسٹ جو ہے وہ مختلف قسم کی چٹانوں سے بنی ہوئی ہے۔ ان میں کچھ چٹانیں سخت ہیں اور کچھ نرم ہیں۔ جب ہم فورس اپلائی کرتے ہیں تو کچھ چٹانیں آسانی سے ٹوٹ جاتی ہیں اور بہت زیادہ فورس اپلائی کرنے پر بھی کچھ چٹانیں نہیں ٹوٹتی۔ جب ہم ٹیمپریچر یا ہیٹ اپلائی کرتے ہیں تو کچھ میلٹ کر جاتی ہیں اور کچھ انٹیکٹ رہتی ہیں۔ یہ چٹانیں مختلف معدنیات کے قدرتی طریقے سے ملنے سے بنتی ہیں۔ Rocks are formed by mineral assemblage or rock is an aggregate of minerals۔ ہم ایسے بھی اس کو ڈیفائن کرتے ہیں when two and more mineral they are joined together, rocks are formed۔ چٹانیں معدنیات کا مجموعہ ہوتی ہیں اور قدرتی طریقے سے وجود میں آتی ہیں۔ چٹانیں فارمیشن کے لحاظ سے 3 اقسام کی ہیں، یا بناوٹ کے لحاظ سے چٹانوں کی 3 اقسام ہیں۔ نمبر 1، igneous rocks، آتشی چٹانیں۔ igneous rocks are formed by the solidification of lava and magma in and out the surface۔ آتشی چٹانیں لاوا اور میگما کے سطح زمین کے اندر یا سطح زمین کے باہر سولیڈیفائی ہونے سے بنتی ہیں۔ آتشی چٹانیں igneous rocks کہلاتی ہیں۔ دوسرے نمبر پر آ جاتی ہیں سیڈیمنٹری راکس۔ سیڈیمنٹری راکس مختلف قسم کی چٹانوں کے پارٹیکلز کے تہ نشین ہونے اور پھر سولیڈیفائی ہونے یا سیمنٹیشن سے دس پروسیس کو، سیمنٹیشن اینڈ سولیڈیفیکیشن کو ہم کہتے ہیں لتھیفائی اگین انٹو اے سالڈ راک۔ تو مختلف قسم کا مواد جو ہے زمین پر وہ جمع ہوتا رہتا ہے۔ کچھ دریا بہا کر لے آتے ہیں، کچھ کو وینڈ ٹرانسپورٹ کرتی ہے، کچھ کو گلیشیئر اور ویوز جمع کرتے رہتے ہیں۔ یہ مواد جو تہ نشین ہوتا رہتا ہے، ہزاروں لاکھوں سالوں بعد لتھیفائی کر جاتا ہے انٹو اے سالڈ راک۔ تو اس میں سیمنٹیشن اور کمپیکشن کا پروسیس جاری رہتا ہے، جسے ہم لتھیفیکیشن کہتے ہیں۔ سیڈیمنٹری راکس اسی طرح مارز وجود میں آتی ہیں۔ تیسری قسم کی چٹانیں میٹامورفک راکس یا متغیرہ چٹانیں ہیں۔ میٹامورفک راکس یا متغیرہ چٹانیں پریویسلی فارمڈ راکس کے ہیٹ اور پریشر کی وجہ سے اپنے آپ کو تبدیل کر لینے سے مارز وجود میں آتی ہیں، میٹامورفائزڈ ہو جاتی ہیں۔ سچ changed rocks are called metamorphic rocks. When previously or existing rocks are modified by the heat and pressure, such rocks are called metamorphic rocks. تو یہ 3 قسم کی چٹانیں ہیں جو بناوٹ کے اعتبار سے ہیں۔ اب ہم دیکھیں گے igneous rocks کو۔ igneous rocks جیسا کہ پہلے ہم نے ڈیفائن کیا، آتشی چٹانیں آتشی مادے کے ٹھنڈا ہونے سے سطح زمین اور سطح زمین کے اندر وجود میں آتی ہیں۔ اگر لاوا سطح زمین پر بہے اور بہنے کے بعد سولیڈیفائی ہو جائے، اس قسم کی چٹانوں کو ایکسٹروسو igneous rocks کہتے ہیں۔
دوسری قسم کی چٹانیں انٹروسو اگنیس راکس ہیں. وہ چٹانیں جو سطح زمین کے اندر میگما کے ٹھنڈے ہونے سے وجود میں آتی ہیں، انٹروسو اگنیس راکس کہلاتی ہیں. ان کو بناوٹ اور ڈیپتھ کے لحاظ سے ان کو مختلف نام سے منسوب کیا جاتا ہے. یہ سب انٹروسو اگنیس راکس ہی ہوتی ہیں جو سطح زمین کے اندر بنتی ہیں. میگما جب زمین کے اندر بہتا ہے اور مختلف اشکال میں سالیڈیفائی ہوتا ہے تو وہ انٹروسو اگنیس راکس بناتا ہے. زمین کے اگر گہرے حصوں میں میگما سالیڈیفائی ہو تو اسے بیتھولتھ یا پلوٹونک اگنیس راکس کہتے ہیں. یہ زمین کے گہرے حصوں میں ڈپازٹ ہوتا ہے تو ٹھنڈے ہونے میں بہت وقت لیتا ہے، تو جو منرلز ہیں وہ کرسٹلائن ہو جاتی ہیں. جبکہ سطح زمین پر جب ایکسٹروسو اگنیس راکس بنتی ہیں تو میگما جلدی ٹھنڈا ہو جاتا ہے. منرلز کو وقت نہیں ملتا کہ وہ کرسٹلائن ہو سکیں. اسی طرح میگما جب ہاریزنٹل ڈائمینشن میں سالیڈیفائی ہوتا ہے تو اسے سیل کہتے ہیں. جب میگما ورٹیکل ڈائمینشن میں سالیڈیفائی ہوتا ہے اسے ڈائک کہتے ہیں. اور جب میگما ڈوم شیپڈ میں انٹیریئر آف دی ارتھ میں سطح زمین کے اندر سالیڈیفائی ہوتا ہے لوکولتھ انٹروسو اگنیس راک کہلاتا ہے. یہ انٹروسو اگنیس راکس ہیں. انٹروسو اگنیس راکس کنکارڈنٹ بھی ہو سکتی ہیں اور ڈسکارڈنٹ بھی ہو سکتی ہیں. اگر انٹروسو اگنیس راکس پریویسلی فارمڈ اسٹرکچر کو ڈسٹرائے کریں تو یہ ڈسکارڈنٹ ہیں، اور اگر وہ پریویسلی فارمڈ اسٹرکچر کو ڈسٹرائے نہ کریں تو یہ کنکارڈنٹ ہے. اگنیس راکس جو لاوا اور میگما کے ٹھنڈے ہونے سے بنتی ہیں آتشی چٹانیں کہلاتی ہیں. اب ہم سیڈیمنٹری راکس کو ڈسکس کریں گے. جیسے کہ پہلے بتایا کہ سیڈیمنٹری راکس مختلف قسم کے مواد کے سطح زمین پر جمع ہونے اور پھر وہ سخت ہونے، اس میں کمپیکشن ہو جائے یا سیمنٹیشن ہو جائے، اس پروسیس کو ہم کہتے ہیں lithification. When the material, divided disintegrated material, is lithified again into a solid rock, it is called sedimentary rock. تہدار چٹانیں اسی طرح وجود میں آتی ہیں. ہوا، پانی اور برف یہ مواد کو کاٹ کر، بہا کر اور کسی اور جگہ لے جا کر دفن کر دیتے ہیں، اور وہاں پر یہ مواد تہ بتہ جمع کرتے رہتے ہیں، جیسا کہ ڈایاگرام سے ظاہر ہے. اسٹوڈنٹس، جب دریا پہاڑوں سے میدانوں کی طرف بہتے ہیں اور سمندر میں جا کر گرتے ہیں تو اپنے ساتھ مواد کو بہا کر لے جاتے ہیں. اسی طرح وینڈز بھی، گلیشیئرز بھی اپنے ساتھ مواد کو کسی جگہ سے کاٹ کر، بہا کر اور کہیں اور لے جا کر دفن کرتے رہتے ہیں. جیسے یہ مواد دریا جو ہے وہ بہا کر کچھ ہیوی مٹیریل کو، بولڈرز وغیرہ کو، پیبلز کو فٹ ہلز پہ ڈپازٹ کرتا رہتا ہے. آپ کو پتہ ہے جب بجری وغیرہ لینی ہو تو دریا
میں آپ پہاڑوں کے پاس جاتے ہیں، وہاں بجری وغیرہ آپ کو مل جاتی ہے، ہیوی مٹیریل کو وہ فٹ ہل پہ ڈپازٹ کرتا ہے، اور کچھ مواد کو وہ میدانوں میں ڈپازٹ کرتا ہے، تہ بتہ جمع کرتا رہتا ہے، تہ بتہ جمع کرتا رہتا ہے، اور کچھ مواد کو وہ سمندر میں جمع کرتا رہتا ہے اور ڈیلٹا بناتا ہے، ڈیلٹا بناتا ہے۔ سمندر میں وہ زیادہ بریک مواد کو کیری کر کے لے جاتا ہے اور اس میں دفن کرتا ہے۔ اسی طرح مواد تہ بتہ جمع ہوتا رہتا ہے، تہ دار چٹانیں جیسے نام سے ظاہر ہے اسی طرح بنتی ہیں، سیڈیمنٹری راکس کہلاتی ہیں۔ سیڈیمنٹری راکس کی 3 ٹائپس ہیں۔ سیڈیمنٹری راکس کی ایک ٹائپ ہے کلاسٹک سیڈیمنٹری راک۔ کلاسٹک سیڈیمنٹری راکس جو ہیں چٹانوں کے مواد کے جمع ہونے سے بنتی ہیں۔ چٹانوں کا مواد ٹوٹ کر جب بہہ کر کہیں اور جا کر دفن ہو جاتا ہے، اس سے بننے والی چٹانوں کو کلاسٹک سیڈیمنٹری راکس یا ان آرگینک راکس کہتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ کلاسٹک سیڈیمنٹری راکس ان آرگینک راکس بھی ہوتی ہیں۔ دوسری چٹانیں نان کلاسٹک سیڈیمنٹری راکس ہیں۔ نان کلاسٹک سیڈیمنٹری راکس جو سکیلٹن سے بنتی ہیں، میرین مائکرو آرگینزم سے بنتی ہیں، پودوں کے باقیات پر بنتی ہیں، فوسلز سے بنتی ہیں، یہ ان آرگینک سیڈیمنٹری راکس ہیں۔ اور تیسرے نمبر پہ کیمیکلی فارمز اور اویپورائٹس ہیں۔ یہ 3 سیڈیمنٹری راکس کی بنیادی چٹانیں ہیں، براڈ بیسڈ راکس ہیں۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کلاسٹک سیڈیمنٹری راکس کو۔ کلاسٹک سیڈیمنٹری راکس جو چٹانوں کے مواد پر مشتمل ہوتی ہیں، دریا، ہوا اور گلیشیئر چٹانوں کو کاٹ کر کہیں اور بہا کر لے جاتے ہیں اور تہوں کی شکل میں دفن کرتے رہتے ہیں، کلاسٹک سیڈیمنٹری راکس کہلاتی ہیں۔ جب یہ چٹانیں فٹ ہلز پر بولڈرز، پیبلز کے ملنے سے سخت حالت میں تبدیل ہو جائیں، چھوٹے بڑے جو راؤنڈڈ پارٹیکلز ہیں، چھوٹے بڑے راؤنڈڈ مٹیریل ہیں، پیبلز ہیں، بولڈرز ہیں، تو وہ جب یہ سولیڈیفائی ہو جائیں اس طرح سے، تو یہ کانگلومیریٹ کہلاتی ہے۔ کانگلومیریٹ کلاسٹک کی آگے ٹائپ آ جاتی ہے کانگلومیریٹ، تو یہ فٹ ہلز پہ بنتی ہے۔ دریا کے اندر سے بہہ کر آنے والا مٹیریل کیونکہ بہہ کر آتا ہے اور تو وہ راؤنڈڈ اور ڈسکس شیپڈ ہوتا ہے، گولائی دار اور چپٹا، اور فٹ ہلز پہ جمع ہو جاتا ہے جہاں وہ لاکھوں سال دفن رہنے کے بعد دوبارہ کمپیکٹ ہو جاتا ہے، سیمنٹڈ ہو جاتا ہے۔ اس طرح کی چٹان کو کانگلومیریٹ کہتے ہیں۔ اسی طرح اس کی ایک اور ٹائپ ہے جسے ہم بریکشیا کہتے ہیں۔ بریکشیا جو ہے وہ فٹ ہلز پہ وہ بھی بنتی ہے، لیکن دی مٹیریل از ناٹ ڈرائیوڈ بائی دی واٹر۔ وہ مٹیریل کوئی لینڈ سلائڈنگ کی وجہ سے سلپ کر کے نیچے چلا گیا اور وہ اینگولر شیپ میں جمع ہو گیا، مختلف قسم کے اس میں تہیں جو ہیں وہ اینگلز بنا رہی ہوتی ہیں، کونے نوکیں ان کی نکلی ہوئی ہوتی ہیں۔ یہ مواد دریا نے بہا کر نہیں لے کر گیا اور نہ دفن کیا، یہ لینڈ سلائڈنگ کی وجہ سے پہاڑوں سے مٹیریل سلپ کر کے نیچے جا کر دفن ہو گیا، یہ برکشیا کہلاتا ہے۔ یہ دونوں میں فرق یہ ہے کہ وہاں راؤنڈڈ مٹیریل ہے،
جو الوویل مٹیریل ہے، جو دریا بہا کر لے کر آیا ہے، اور یہ برکشیا ہے، یہ پانی نے نہیں بہایا، تو لینڈ سلائڈنگ کی وجہ سے پہاڑوں سے ٹوٹ کر نیچے کھسک کر جمع ہو گیا، چٹانوں کی نوکیں، اینگلز نکلے ہوئے ہیں۔ اسی طرح سے دریا سینڈ پارٹیکلز کو دریا جمع کرتے رہتے ہیں، تو سینڈ پارٹیکلز جو ہیں وہ سینڈ سٹون میں تبدیل ہو جاتے ہیں، سینڈ پارٹیکلز میں سیمنٹیشن ہو جاتی ہے اور وہ ریت کا پتھر بن جاتے ہیں، سینڈ سٹون۔ مری کی پہاڑیاں سینڈ سٹون سے بنی ہوئی ہیں۔ تو اس قسم کا مٹیریل جو ریت کے مواد کے سخت ہونے سے تبدیل ہو گیا، سینڈ سٹون کہلاتا ہے۔ اور اگر وہ گارے یا مٹی پر مشتمل ہو تو سرخ رنگ کی چٹان میں تبدیل ہو جاتے ہیں، اسے شیل کہتے ہیں۔ اگر وہ گارے اور مٹی پر مشتمل ہو تو وہ چٹان جو ہے شیل کہلاتی ہے، مٹی کا پتھر، سرخ پتھر۔ اور یہ چٹانیں اگر آپ نے دیکھنی ہو تو دہلی کا لال قلعہ اور بادشاہی مسجد شیل کی بنی ہوئی ہے۔ یہ گارے کے خشک ہونے اور سولیڈیفائی ہونے اور پک کر جیسے گارا اینٹ میں تبدیل ہو جاتا ہے، سرخ ہو جاتی ہے، تو یہ قدرتی طور پر یہ لاکھوں سالوں بعد مٹی سرخ پتھر شیل میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ سمندر میں مرین مائکرو آرگینزم ہیں، مچھلیوں کے فضلے سے تہ بتہ جمع ہونے سے لائم سٹون وجود میں آتا ہے۔ لائم سٹون چونے کا پتھر سمندر کی سطح پر سمندری جانوروں سے، مچھلیوں سے جو فضلہ جمع ہوتا رہتا ہے وہ لائم سٹون میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ تو لائم سٹون بھی سیڈیمنٹری راک ہے۔ تو یہ سیڈیمنٹری کلاسٹک کی ٹائپ ہیں، ان آرگینک راکس کہلاتی ہیں۔ دوسرے نمبر پہ جو راکس آ جاتی ہیں وہ نان کلاسٹک سیڈیمنٹری راکس ہیں یا آرگینک راکس کہلاتی ہیں۔ دوسری سیڈیمنٹری راکس نان کلاسٹک سیڈیمنٹری راک ہے۔ یہ سیڈیمنٹری راک کلاسٹک سیڈیمنٹری راکس کا حصہ ہی ہوتی ہیں۔ جہاں پر فوسلز پائے جاتے ہیں وہ فوسلز نان کلاسٹک سیڈیمنٹری راکس ہیں، وہ میرین آرگینزمز ہیں، وہ ووڈ اور فارسٹ سے بنے ہیں یا جانوروں کے اسکیلیٹنز ہیں، وہ سب نان کلاسٹک سیڈیمنٹری راکس ہیں۔ وہ کلاسٹک سیڈیمنٹری راکس میں ہی یہ پلانٹس اور اینیملز جو دفن ہو گئے پڑے رہے اور ان کے فوسلز ملتے ہیں، نان کلاسٹک سیڈیمنٹری راکس کہلاتے ہیں۔ تیسرے نمبر پر بننے والی چٹانیں کیمیکلی فارمڈ یا بایولوجیکلی فارمڈ سیڈیمنٹری راکس ہیں۔ کیمیکلی فارمز اویپورائٹس بھی کہلاتی ہیں۔ پانی ڈیزرٹس میں، پلایا میں، لیکس میں اکٹھا ہو جاتا ہے اور پھر اویپوریٹ ہو جاتا ہے اور پیچھے ایک نمک کی تہ ڈپازٹ کر دیتا ہے۔ اسی طرح بار بار بارش ہونے سے کئی 100 سالوں میں وہ نمک کی تہ موٹی ہوتی جاتی ہے، اویپورائٹس کہلاتی ہے یا کیمیکلی فارمڈ راکس کہلاتی ہیں۔ تو اس طرح کی چٹانیں آپ کو پاکستان میں بھی دیکھنے کو ملتی ہیں، سیم تھور کے علاقوں میں، اور افریقہ میں بھی آپ کو اس طرح کی چٹانیں دیکھنے میں ملتے ہیں، اور یہ نمک کھانے میں استعمال کیا جاتا ہے۔ اسی طرح کی چٹانوں میں ہیلائٹس جو سالٹس ہیں، جپسم، اینہیڈرائٹ، یہ مختلف قسم کے سالٹس ہیں جو سرفیس پر معرض وجود میں آتے ہیں۔
बायोलॉजिकल सेडिमेंट्री रॉक्स में जो कोरल रीफ्स से बने हुए हैं, ये चट्टानें भी समुंदर के अंदर वजूद में आती हैं। वो कोरल रीफ, कोरल रॉक्स कहलाती हैं। चट्टानों की तीसरी टाइप मेटामॉर्फिक रॉक्स हैं। मेटामॉर्फिक रॉक्स को मतगय्यरा चट्टानें भी कहते हैं। When the existing rocks are changed by heat and pressure is called metamorphic rocks. जब पहले से मौजूद चट्टानें अपनी हालत को दर्जा हरारत और प्रेशर की वजह से तब्दील कर लें, इस तरह की तब्दील शुदा चट्टानों को मतगय्यरा चट्टानें या मेटामॉर्फिक रॉक्स कहते हैं। जो भी चट्टानें इग्नियस हों या सेडिमेंट्री हों या मेटामॉर्फिक्स हों, अपने आप को तब्दील कर लेती हैं हीट एंड प्रेशर की वजह से। मसलन सैंडस्टोन जो है, अगर वो पक जाए तो ये एक रफ टाइप रॉक है। अगर ये पक जाए तो ये मेटामॉर्फिक हो जाएगी, चेंज हो जाएगी इनटू क्वार्ट्जाइट में। तो क्वार्ट्जाइट जो है वो मेटामॉर्फिक रॉक है। वो सेडिमेंट्री रॉक्स है सैंडस्टोन। ये सैंडस्टोन पक कर लावा कोई सरफेस के ऊपर फ्लो कर जाए या सरफेस के अंदर से ये सैंडस्टोन पक जाए तो पक कर चेंज हो जाता है, तब्दील हो जाता है एक शाइनी सरफेस में, ग्लासी फॉर्म में आ जाता है। इसे क्वार्ट्जाइट कहते हैं। ये सैंडस्टोन की तब्दील शुदा शक्ल है। ये मेटामॉर्फिक है, ये सेडिमेंट्री है। इसी तरह लाइमस्टोन पर अगर लावा बह जाए या ज़मीन के अंदर से उस पे हीट अप्लाई हो तो चूने का पत्थर जो है वो तब्दील हो जाता है इनटू मार्बल। तो ये मार्बल में तब्दील हो जाता है। लाइमस्टोन पानी में डिज़ोल्व हो जाता है अगर उसमें थोड़ा सा भी कार्बन डाइऑक्साइड उसमें ऐड हो जाए, और मार्बल जो है वो डिज़ोल्व नहीं होता। मार्बल परमिएबल नहीं है, तो डिज़ोल्व नहीं होता। बड़ी सख्त चट्टान है और बड़ी कीमती चट्टान है। कंस्ट्रक्शन में ये यूज़ होती हैं सारी चट्टानें। इसी तरह शेल जो है, शेल पे अगर प्रेशर अप्लाई हो तो शेल जो है वो चेंज हो जाती है प्रेशर एंड हीट की वजह से इनटू स्लेट। ये स्लेट में तब्दील हो जाती है, और अगर स्लेट पर फर्दर प्रेशर और हीट अप्लाई हो तो ये शिस्ट में तब्दील हो जाती है। ये मेटामॉर्फिक रॉक्स हैं जो इग्नियस और सेडिमेंट्री और इवन मेटामॉर्फिक रॉक्स अपनी हालत को दर्जा हरारत और प्रेशर से तब्दील कर लें। तो ऐसी तब्दील शुदा चट्टानों को मतगय्यरा चट्टानें या मेटामॉर्फिक रॉक्स कहते हैं। डियर स्टूडेंट, आज का ये टॉपिक यहाँ कंक्लूड करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। इसे बाकी स्टूडेंट के साथ शेयर करें ताकि पाकिस्तान में कोई भी स्टूडेंट ऐसा ना रहे जिसे ज्योग्राफ़ी के बारे में इंफॉर्मेशन ना पहुँचे। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब कीजिए, अपने सब दोस्तों तक पहुँचाएं ताकि ज्योग्राफ़ी की जानकारी उन तक पहुँच सके। वो FA के स्टूडेंट हों, BS ऑनर के स्टूडेंट हों, या MSc के स्टूडेंट हों, या CSS के स्टूडेंट हो, या PMS के स्टूडेंट हों, या जर्नल साइंस के स्टूडेंट हों, या एनवायरनमेंट के स्टूडेंट हों, इन सब को इन टॉपिक्स की ज़रूरत है। इसे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने कमेंट्स हम तक पहुँचाइए ताकि हम और बेहतर अंदाज में आप तक ज्योग्राफ़ी को प्रमोट कर सकें। आपकी राय से हमें इनकरेजमेंट मिलेगी और अपने कमेंट से हमें आगाह करते रहें। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।